بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جس نے رات کو بنایا تاکہ انسان آرام کر سکے، جس نے دن کو بنایا تاکہ معاش کا ذریعہ بن سکے، جس نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور وہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور وہی وہ ذات ہے جو جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اولاد سے محروم رکھ دے، جسے چاہے رزق عطا کرے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے، جسے چاہے عزت اور سربلندی عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سابقہ جمعات میں سے ایک جمعہ میں نے آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت بیان کی تھی، اور اسی طرح جمعہ کے بعض احکام و آداب بیان کیے تھے، جن میں سے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر دن ہے۔ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو موت آئی، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جمعہ کے دن ہی سور کو پھونکا جائے گا، اور جمعہ کے دن ہی ایک زوردار چیخنے کی آواز آئے گی۔ جمعہ کے آداب ہم نے ذکر کیے تھے، جن میں سے ایک ادب یہ تھا کہ غسل کر کے ہم جمعہ کے لیے آئے، اور ایک یہ تھا کہ خوشبو لگانا، تیل لگانا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آنا، اور اسی طرح جب جمعہ کے لیے آئے تو دوران جمعہ بات نہیں کرنا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہیں کرنا، ایک دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب جمعہ کا دن آئے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، جمعہ کا دن آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجا جائے، اور جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ذکر کی گئی تھی اور احادیث بھی پیش کی گئی تھی۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے آج کے اس جمعہ میں بعض فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بعض وہ احکام جو بچ گئے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جمعہ کا دن بڑا ہی اہمیت والا دن ہے، جمعہ کا دن بڑا ہی فضیلت والا دن ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ فضیلت ہے 5 نمازوں کی کہ 5 نمازیں مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ فضیلت ہے جمعہ کی، جمعہ کے دن کی، جمعہ کی نماز کی کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اور یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک مشہور اور معروف حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، غوطہ لگاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہرگز نہیں، 5 مرتبہ نہانے کے بعد میل کچیل کہاں سے باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ بھی جھڑا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کی فضیلت کہ اگر ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کے لیے سنت طریقے کے ساتھ آتے ہیں، جمعہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے اگلے جمعہ تک جو درمیانی گناہ ہمارے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ سنت کے طریقے کے حساب سے جمعہ کو ادا کیا جائے، ان آداب کا لحاظ رکھا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کو آنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس دوران بیہودہ اور لغو بات یا کام کر لیتا ہے اور اسے بیہودگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا، یعنی جمعہ کے لیے آیا، یا تو جمعہ کے دوران کسی سے بات چیت کر دی، یا تو جمعہ کے دوران کسی کو اشارہ کر دیا، یا تو جمعہ کے درمیان ہنسی مذاق کر دی، یا تو جمعہ کے درمیان اپنے کپڑوں سے، اپنے موبائل سے اور جانماز سے کھیلتا رہا، تو ایسے شخص نے بیہودہ کام کیا اور بیہودگی کے علاوہ اسے اور کچھ نصیب نہیں ہوا۔ یہ ایک قسم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو محض دعا کی نیت سے آتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے سوال کروں گا، اللہ سے دعائیں کروں گا، اس کا ارادہ اور مقصد صرف اور صرف دعا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر دے اور اللہ چاہے تو اس کی دعا کو رد کر دے۔ تیسرا شخص جو نماز جمعہ کے لیے آتا ہے وہ شخص ہے جو آتا ہے پرسکون رہتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہیں بیٹھتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، خطبے کو بغور سنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی آدمی کا جمعہ اگلے جمعہ تک اور بلکہ مزید 3 دنوں تک کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 10 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو یہ جمعہ کی فضیلت ہے کہ اگر ہم تمام آداب کے حساب سے جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو ایک ہفتے کے اور مزید 3 دن کے گناہ یعنی 10 دن کے گناہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، یہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح 12 مہینے میں جو فضیلت اور حیثیت رمضان المبارک کو حاصل ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو وہی فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں تو رمضان کو جو فضیلت اور حیثیت حاصل ہوتی ہے، بہت عظیم فضیلت ہے رمضان المبارک کی، تو وہی فضیلت ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو حاصل ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اسی جمعہ کے دن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، جمعہ کا خطبہ بڑا ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ جمعہ کا دن تجدید ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان میں حلاوت،
ایمان میں مٹھاس، ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے جمعہ کے دن سے اور جمعہ کے خطبے سے۔ اور یاد رکھیے جو ہمارا اور آپ کا رشتہ وہ کتاب اللہ سے موجود ہے نا، جو میرا اور آپ کا رشتہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی ہے، جو میرا اور آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی ہے، جو میرا اور آپ کا رشتہ علماء سے، مساجد سے، دینی تعلیم سے واقف ہے، تو یاد رکھیے یہ خطبات جمعہ ہی کی دین ہے، خطبات جمعہ ہی کی دین ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ دین اسلام سے موجود ہے، جڑا ہوا ہے۔ ورنہ کئی لوگ بھٹک جاتے، کئی لوگ مرتد ہو جاتے اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اور اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو ایک عیسائی نے سمجھا، ایک مستشرق نے سمجھا۔ وہ کہتا ہے کہ سیظل الاسلام صخرۃ عاتیہ تتحتم علیہا سفن التبشیر ما دام للاسلام هذه الدعائم الاربع۔ وہ کہتا ہے، عیسائی مستشرق کہتا ہے کہ اسلام ایک مضبوط چٹان کی طرح جمع رہے گا، ایک مضبوط چٹان کی طرح باقی رہے گا، اور عیسائی مشنری کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہوتے جائیں گے جب تک کہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس یہ چار چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلی چیز قرآن مجید، دوسری چیز حج جو کہ سال میں کیا جاتا ہے، مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور تیسری چیز جامعہ ازہر جو اس کی نظر میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا جامعہ تھا، اور چوتھی چیز وہ کہتا ہے کہ خطبۃ الجمعہ، جمعہ کا خطبہ۔ یہ چار چیزیں جب تک مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن، حج، جامعہ ازہر اور خطبۃ الجمعہ، مشنری جو ہوتی ہے یعنی عیسائی مشنری جو کہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتی ہے، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، مسلمانوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسائی مشنری اسلام سے ٹکرا ٹکرا کر پاش ہوتی جائے، کیونکہ ان کے پاس خطبۃ الجمعہ ہے۔ یہی وہ خطبہ جمعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، کئی شرعی مسائل کو جانتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آپ کے کانوں میں گونجتی ہے، تو یہ خطبہ جمعہ بڑا ہی اہمیت والا، بڑا ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ یہی خطبہ جمعہ ہے جس کی وجہ سے مومنوں کے، مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ میں کتاب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، تو ایک مومن کا ایمان بڑھتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، جدید ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ میں موعظت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، اور یاد رکھیے موعظت اور نصیحت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور وہ اتنی زبردست نصیحت تھی ذرفت منها العیون، کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور ہمارے دل کانپ اٹھے۔ یہ نصیحت اور یہ تقریر اور یہ خطبے کا اثر ہوتا ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے آخرت کا تذکرہ کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے، قبر کے عذاب اور فتنہ قبر کا تذکرہ کر دیتے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کو اپنے سروں پر ڈھانپ لیتے تھے اور ان کے پاس سے زار و قطار رونے کی آوازیں آتی تھی۔ یہ نصیحت ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے، جس سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، جس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ وذکر
فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ آج جو ہمارے دل ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کتنی ہی نصیحتیں کیوں نہ کر دی جائیں، کتنے ہی خطبے کیوں نہ بیان کر دیے جائیں، کتنی ہی تقریریں کیوں نہ سن لی جائیں، لیکن ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ سنتے تو ہے لیکن عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اذان کی آواز سنتے تو ہے لیکن مسجد آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ قرآنی آیات کو سنتے تو ہے لیکن جو تاثیر ہونی چاہیے تھے وہ تاثیر ہم میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کے بارے میں فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں بھی چند پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ جائے، جب وہ ٹوٹ جائے تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ یعنی پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہیں دیتی، کوئی نصیحت انہیں کام نہیں آتی، کوئی اذان انہیں فائدہ نہیں دیتی، کوئی آیات ان کے اندر تاثیر پیدا نہیں کرتی، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ خطبات جمعہ کی فضیلت ہے کہ خطبات جمعہ کی وجہ سے ایک انسان آیتوں کو سنتا ہے، احادیث کو سنتا ہے، سلف صالحین کے واقعات کو سنتا ہے، آخرت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، قبر کا عذاب، فتنہ قبر اور قبر کی ہولناکیوں کو سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ خطبات جمعہ کا اہتمام کرے، خطبات جمعہ کا اہتمام کرے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا کرے، کیونکہ ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور اسے نرم کرنے کا ایک عظیم ذریعہ کیا ہے؟ خطبات جمعہ۔ اہل علم نے بعض اسباب بیان کیے ہیں کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں، دل سخت کیوں ہوتے ہیں، صلابت اور شقاوت ان میں کیوں آ جاتی ہے۔ اہل علم نے بعض اسباب دلوں کی سختی کے بارے میں بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک بڑا سبب یہ بیان کیا ہے کہ کثرت المعاصی، گناہوں کا زیادہ ہو جانا، معاصی کا زیادہ ہو جانا، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا زیادہ ہو جانا، یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہماری صبح و شام گناہوں میں مبتلا ہے، قدم قدم پر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بند کمرے میں، کھلے میدان میں، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں، تمام ہی جو حالات ہیں ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کسی کو گالی دے دی، ہم نے گناہ کما لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ کسی کی غیبت کر دی، گناہ کما لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ آگے اللہ کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے،
ایک تو بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت کرنے کی وعید ہے، یہ غیبت کرنے کی سزا ہے۔ ہم غیبت کر کے بھی گناہ کما لے رہے ہیں، چغل خوری کر دیے، گناہ کو کما لیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قطعۃ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیے، کسی پر الزام تراشی کر دیے، کسی پر بہتان لگا دیے، کسی کی عزت کو اچھال دیے، گناہ کما لیے، اور صرف گناہ نہیں کمائے بلکہ گناہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں بھی ان لوگوں کو دے دی ہم نے جن کی ہم نے غیبت کی ہے، جنہیں ہم نے برا بھلا کہا ہے، جن کو ہم نے مارا ہے، جن پر ہم نے بہتان تراشی کی ہے، جن کی عزتوں کو ہم نے نیلام کیا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، مفلس ہماری نظر میں وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم اور مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، دنیا میں کسی کو گالی گلوچ کر دیا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کر دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام لوگوں کو دے دی جائے گی، اور اگر جب بھی بھرپائی نہ ہو تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر مفلسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دن بھر کسی کی غیبت کرے، چغل خوری کرے، اسے برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، اس کی عزت کو پامال کرے، جبکہ ہمیں کچھ یقین نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو گویا کہ ہم اپنے نیکیوں کو اسے دے رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو اپنے سر لے رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ہم صبح و شام گناہوں میں مبتلا ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کر دی، ماں باپ کی نافرمانی کر دی، گناہ کو کما لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھائی کے ساتھ بات کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، ہم نے گناہ کما لیا، من غشنا فلیس منا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دل کے سخت ہونے کا سبب ایک کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ کریں، اور ہم بہت زیادہ گناہ کریں گے ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، نرم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اہل علم دوسری چیز بیان کرتے ہیں دلوں کے سخت ہونے کی وجہ، وہ ہے غفلت، سستی اور کاہلی۔ اللہ کے احکام سے غفلت برتنا، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غفلت اور سستی کرنا، فرائض اور واجبات اور نمازوں سے روزوں سے غفلت اور سستی کرنا، یاد رکھیں یہی غفلت اور یہی سستی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اعوذ بک من العجز من الهم والغم والعجز والکسل، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم و الم سے، سستی اور کاہلی سے۔ یاد رکھیے جو غفلت ہوتی ہے نا، جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے نا، وہ ہدایات کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ انسان تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ چیز نفع بخش ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، کیونکہ غفلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس غفلت اور سستی اور کاہلی آ گئی تو یاد رکھیے ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعائیں کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو کہ ہاں اللہ میری دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔
آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جان لو، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور جب انسان کی یہ سستی اور کاہلی بڑھ جاتی ہے تو اس کی آنکھ ہونے کے باوجود بھی وہ حق کو نہیں دیکھ پاتا، کان ہونے کے باوجود بھی حق کو نہیں سن پاتا۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون سے لوگ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کی آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے کان تو ہے لیکن سنتے نہیں۔ اور ایسے ہی لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے ہی لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت کا شکار ہے۔ تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے، یہ سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل زنگالود ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، وہ ہے دنیا سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا اور موت کو بھول جانا۔ دنیا سے تعلق مضبوط کر لینا، موت کو بھول جانا، یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے، قبر کو یاد رکھیں گے، قبر کے عذاب کو یاد رکھیں گے، قبر کی وحشت اور دہشت کو یاد رکھیں گے، تو کبھی ہمارا دل سخت نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اگر ہم موت کو بھول گئے، دنیا میں لگ گئے، تو یاد رکھے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کرو۔ کہا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم دنیا سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، قبر کو بھول جائیں گے، موت کو بھول جائیں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اب اس کا علاج بھی اہل علم نے بتلایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر دل سخت ہو گئے تو اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآنی آیتوں میں غور و تدبر کریں۔ قرآنی آیتوں میں، قرآنی احکام میں غور و تدبر کرنا یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام کو نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس میں ملتی جلتی آیتیں ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور آخر میں ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، سختی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآنی آیتوں میں غور و تدبر کرنا ہوگا، قرآنی احکام میں غور و تدبر کرنا ہوگا، اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، جس کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں وہ ہے رب کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ ہم اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کے فضل و کرم کے بارے میں، اللہ کے غصے کے بارے میں، اللہ کی خوشی کے بارے میں، اللہ کی ناراضگی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے بارے میں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں، اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کے بارے میں ہم اللہ کے بارے میں جانیں، کیونکہ رب کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ دل نرم ہوگا، اور جتنا زیادہ انسان رب کی معرفت سے جاہل رہے گا اتنا ہی وہ جری اور نڈر بن جائے گا اور اللہ کے حرمات کو پامال کرے گا۔
تو یاد رکھیے دلوں کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم رب کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اور ایک چیز بکثرت توبہ و استغفار اور ذکر کیا کریں۔ بہت زیادہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ دلوں کو نرم بنا دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، ایک ہے گناہ اور دوسری ہے غفلت، اور دو چیزیں دل کو باحیات رکھتی ہے، ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے ذکر۔ تو اگر ہم اپنے دل کو باحیات رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، توبہ و استغفار اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کریں۔ اور جو آخری چیز اہل علم کہتے ہیں خطبہ جمعہ، دلوں کو نرم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ خطبہ جمعہ، اور اسی کا تذکرہ میں نے ابھی کر دیا ہوں کہ خطبہ جمعہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مومنوں کے، مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سنتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ان کے کانوں میں گونجتی ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ کی فضیلت ہے اور یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعہ کے احکام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہی کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں ایک مسلمان اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختصر گھڑی بتلایا۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے جو مبارک گھڑی ہے، جمعہ کے دن ہے؟ اس کے بارے میں دو قسم کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسری ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مبارک گھڑی ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، وہ مبارک گھڑی جب آتی ہے جب امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے، اس کے درمیان ایک مبارک گھڑی آتی ہے جو کہ مبارک ہے اور جس میں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات میں ہم یہ چیز لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک مبارک گھڑی ہے اور اگر بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بہت ہی مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، وہ بہت ہی مختصر گھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی آخر ساعۃ من ساعات النہار، وہ دن کی گھڑیوں میں آخری گھڑی ہے، یعنی مغرب سے پہلے کی گھڑی ہے۔ یہ دو قسم کی روایتیں، پہلی چیز وہ مبارک گھڑی کون سی ہے؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک کے درمیان آتی ہے، اور دوسری چیز کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مبارک گھڑی ہے۔ دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں، تو دونوں ہی اوقات میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان اوقات میں دعا کا، ذکر کا، استغفار کا اہتمام کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، بلکہ عصر سے لے کر مغرب تک صرف دعا اور استغفار میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تو یہ جمعہ کے احکام میں سے ہے کہ ہم مبارک گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیا کرے، کیونکہ اس گھڑی میں دعائیں رد
نہیں ہوتی۔ اور ایک جمعہ کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہم پڑھ لیں، یعنی فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم سنت پڑھیں۔ یہ بات ہم نے اس جمعہ میں بیان کی تھی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے نفل نماز آپ پڑھ سکتے، کتنی بھی پڑھو، اور اگر خطبہ شروع ہو گیا تو کم از کم تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن سنت نماز جمعہ سے پہلے نہیں ہے۔ نفل نماز ہے لیکن بشرط یہ کہ خطبے سے پہلے ہو، لیکن جمعہ کے بعد سنت نماز ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جایا کرتے تھے اور گھر پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ گھر پر جا کر آپ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ کا حکم یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد وہ گھر جایا کرتے تھے اور گھر پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے جمعہ کے بعد۔ اہل علم نے اس کی تطبیق یہ بتلائی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے بعد مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، سنت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، اور اگر گھر پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال جمعہ کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے بعد کی سنت کا ہم اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جمعہ کے احکام میں سے یا جمعہ کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جمعہ کے دن کو خاص طور پر روزے کے لیے خاص کر دینا یا جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، تہجد کے لیے خاص کرنا، یہ ممنوع ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پورے دن آپ چھوڑ دے رہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، لیکن خاص طور پر جمعہ کی رات آئی آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں خاص طور پر، یا اسی طرح جمعہ کا دن آیا خاص طور پر آپ جمعہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ تم جمعہ کے رات کو خاص نہ کرو قیام اللیل کے لیے اور نہ ہی جمعہ کے دن کو خاص کرو روزہ رکھنے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو، بیچ میں جمعہ کا دن آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد بن عباد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس گھر کے رب کی قسم، ہاں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ جمعرات کا روزہ رکھ رہے پھر جمعہ کا بھی روزہ رکھ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یا جمعہ کا روزہ رکھ رہے پھر ہفتے کا بھی روزہ رکھ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور پر صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، خاص طور پر صرف جمعہ کی رات کو قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ بھی دے تو وہ توڑ دے اگر اسے معلوم ہو جائے۔ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن روزہ رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کل بھی تم نے روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آئندہ کل تم روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافطری، روزہ توڑ دو۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، میں نے روزہ توڑ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، خاص طور پر جمعہ کی رات کو قیام کرنا، پوری راتیں چھوڑ دے رہے، صرف جمعہ کی رات کو خاص کر کے قیام کر رہے، یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ اور ایک چیز کہ جمعہ کی نماز کب ملتی ہے، جمعہ کی نماز کیسے پائی جاتی ہے، تو یاد رکھیے کم از کم جمعہ کی 1 رکعت ملنا آپ کے لیے ضروری ہے، تبھی جمعہ کی نماز آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصلی الیہا اخری،
کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی تو وہ بعد میں 1 رکعت مکمل کر لے، یعنی جمعہ کی نماز اسے مل گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فقط ادرک الصلاۃ، جسے 1 رکعت مل گئی اسے نماز جماعت کا ثواب مل گیا۔ لیکن اگر آپ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کی نماز جمعہ گئی۔ اگر آپ رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھنی ہوگی بلکہ 4 رکعت ظہر پڑھنی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام طبرانی، امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اذا فاتتک الرکوع فصلی 4، کہ جب جمعہ کی دوسری رکعت کا رکوع بھی تم سے چھوٹ جائے تو تم 4 رکعت نماز پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جمعہ کی نماز کو پانا ہے تو علی الاقل کم از کم 1 رکعت ملنی ضروری ہے۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اگر آپ شامل ہو رہے یا امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تب آپ شامل ہو رہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ 4 رکعت ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں، جمعہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اب یہ تو مجبوری کی شکل ہے، یعنی اگر آپ پریشان ہیں یا کسی کام میں مصروف ہے، عذر شرعی ہے، جان بوجھ کر تو ایک مسلمان کے لیے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کے لیے جمعہ کی 1 رکعت چھوٹے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اذان ہونے سے پہلے خطبہ پورا سنے، نماز میں مکمل دھیان ہو، یہ مسلمان کا اور ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ پیچھے رہتے ہیں نا، ہمیشہ جمعہ سے پیچھے، جمعہ کے خطبے سے پیچھے، نمازوں سے پیچھے، صفوں سے پیچھے، اطاعت سے پیچھے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، احضروا الذکر وادنوا من الامام، کہ جمعہ کے خطبے میں حاضر رہا کرو، جمعہ کے خطبے میں حاضر رہا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور مومن مسلسل پیچھے رہتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ جنت میں بھی داخل کر دیا جائے تب بھی وہ پیچھے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ پورا سنا کرو، آدھا ادھورا سننا، آدھا ہونے کے بعد آنا، پورا خطبہ ہونے کے بعد آنا ممنوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ بعض صحابہ کرام، بعض ساتھی ان کے صف میں پیچھے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو اور براہ راست میری اقتدا کرو، اور جو تمہارے بعد ہوں گے وہ تمہاری اقتدا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن رکھو، بعض لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ویسے ہی معاملہ ہے، صفوں کا مسئلہ ہو، نماز جمعہ کا مسئلہ ہو، خطبہ ہونے کے بعد آئیں گے یا آدھے خطبے میں آئیں گے یا اسی طرح 1 رکعت ہونے کے بعد آئیں گے، یا اسی طرح اگر عام نمازیں ہو، اقامت ہو رہی ہو تو یا تو کولر کے پاس کھڑے ہوں گے یا تو کھڑکی کے پاس کھڑے ہوں گے یا تو وضو خانے کے پاس کھڑے ہوں گے، اقامت ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، امام سورہ فاتحہ شروع کر دے گا اور اس کے بعد آپ آئیں گے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ آپ نماز سے پہلے تو آئے، اقامت سے پہلے تو آئے، لیکن تکبیر تحریمہ آپ کو نہ مل سکی، پھر آنے کا کیا فائدہ ہو؟ بلا وجہ آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں، بلا وجہ باہر بات کرتے ٹھہرتے ہیں، اور یہاں پر اقامت بھی ہو جاتی اور امام سورہ فاتحہ شروع بھی کر دیتا اور بعض اوقات سورہ فاتحہ بھی ہو جاتی، اور بعض اوقات تو بعض لوگ رکوع ہی میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بدقسمتی ہے، ہم پیچھے نہ رہے، نہ صف میں پیچھے رہے، نہ نمازوں میں پیچھے رہے، نہ اللہ کی اطاعت میں پیچھے رہے، نہ خطبہ جمعہ میں پیچھے رہے، بلکہ خطبہ جمعہ میں پہلے آنے کی کوشش کرے، اذان سے پہلے آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اللہ اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں اذان سے پہلے آیا کرے، کیونکہ خطبہ جمعہ بہت ہی عظیم چیز ہے میرے بھائی، خطبہ جمعہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے تجدید ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہے،
آخرت کی یاد آتی ہے، جنت کی نعمتیں ذکر کی جاتی ہے، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی جاتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، تو خطبہ جمعہ بہت ہی عظیم فضیلت کا باعث ہے۔ ہمارے شیخ استاد محترم عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی ایک تقریر میں نے سنا تھا، جس میں شیخ دعوت کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ دعوت یہ بھی ہے کہ تم اسلام کی طرف بلاؤ، دعوت یہ بھی ہے جھوٹ سے روکو، اسی طرح نماز کی طرف بلاؤ، غیر مسلموں میں دعوت دو، یہ تمام چیزیں دعوت ہے۔ اور شیخ فرماتے کہ بعض نوجوان دعوتی میدان میں اترتے ہیں اور چند غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد علماء سے موازنہ کرتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر رہے، علماء دعوت کا کام نہیں کر رہے، علماء کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ہم دعوت کا کام کر رہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ موازنہ نہ کرو، موازنہ نہ کرو، تم ابھی ایک سیڑھی پر قدم رکھے ہو اور اپنا موازنہ تم علماء سے کر رہے ہو۔ شیخ کہتے ہیں کہ سن رکھو، جان رکھو، خطبہ جمعہ سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں اور خطیب جمعہ سے بڑھ کر یا بڑا کوئی داعی نہیں۔ سبحان اللہ، خطبہ جمعہ سے بڑی کوئی دعوت نہیں اور خطیب جمعہ سے بڑا کوئی داعی نہیں، کیونکہ جو خطیب ہوتا ہے، جمعہ کا خطیب ہوتا ہے، وہ ہفتے بھر کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ اور مرض آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، آپ ہے کہ آدھا خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں، آپ ہے کہ پورا خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں، یا آپ ہے تو آپ کی نمازیں بھی بعض اوقات فوت ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پچھلے خطبہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا تبع اللہ علی قلبہ، کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو ان کے سمے جلا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے نہ رہے، ہم ہمیشہ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے معاملے میں، نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت سے اور قبر کی دہشت سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔